لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تھینک یو۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے۔ بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ذوی الاحترام عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، عزت ماب، عفت ماب، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ ہم اور آپ مل کر سرور سروراں مالک انس و جاں، سیاح لامکاں، مالک کون و مکان، حضور قائد المرسلین طٰہٰ و یاسین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں میرے ساتھ خواتین و حضرات مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، یہ دنیا ہے، دنیا لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جس دن لوگوں کو دنیا کی حقیقت پتہ چل جائے اس دن لوگ دنیا کو مری ہوئی بکری کے عوض بھی قبول نہ کرے۔ یعنی کہ آج انسان سب کچھ دے کر کے دنیا لینا چاہتا ہے، بلکہ بدبختی اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ لوگ ایمان بھی بیچ کر کے دنیا خریدنا چاہتے ہیں۔ لیکن دنیا کی حیثیت یہ ہے، اللہ کے حبیب غیب دہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی یہ دنیا کا کوئی حصہ کبھی کافروں کو عطا نہ فرماتا۔ اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر دنیا کی حیثیت ہوتی تو فرعون بادشاہ نہ بنتا، بلکہ بادشاہت ظاہری موسیٰ کے ہاتھ میں ہوتی، نمرود بادشاہ نہ بنتا، بلکہ پوری کائنات کی حکومت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی۔ حالانکہ حقیقت
تو یہی ہے، حاکم تو صحیح معنوں میں موسیٰ و ابراہیم ہی رہے، لیکن ظاہری حکومت کی بات کر رہا ہوں، ظاہری مان و منال کی بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، دنیا یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو چیز حسین نظر آتی ہے وہ حسین نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ قباحت ہے، اس کے اندر تباہی اور بربادی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، دنیا یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو دنیا کے اندر جو ہے ہر خواہش انسان کی پوری نہیں ہو سکتی، اور انسان یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ مجھے جو کچھ ملے گا وہ سب دنیا کے اندر ملے گا۔ یہ بہت دھوکہ ہے، یہ بہت فریب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگلے پچھلوں کو دنیا نے دھوکہ دیا، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ تم دنیا کے مکر سے ہوشیار رہنا، دنیا کے فریب سے ہوشیار رہنا، کہیں تمہیں دنیا جو ہے وہ مکر میں مبتلا نہ کر دے، کہیں دنیا تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ سرکار مولا کائنات نے اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا کہ دنیا مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، لیکن میں دنیا کو جھڑکتا ہوں۔ اور آپ کا حال یہ تھا، لوگوں کے سامنے ہی نہیں بلکہ اپنی راتوں کو مصلے پر بیٹھ کر کے مولا کائنات داڑھی پکڑ کر کے رو کر کے کہتے تھے، اے دنیا مجھے دھوکہ نہ دینا، تو دھوکہ کسی اور کو دینا، تو فریب کسی اور کو دینا۔ مولا کائنات نے تو یہاں تک فرمایا کہ اے دنیا، تجھے 3 طلاق دی جا چکی ہے، اب تیرا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آپ سوچتی ہوگی دنیا کیا ہے؟ دنیا یہ ہے کہ اللہ کو بھول جانے کا نام دنیا ہے، اور اللہ کو یاد رکھنے کا نام دین ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج جو ہے حالات دیگرگوں ہوتے جا رہے ہیں، آج حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان سب کچھ دنیا ہی میں پا لینا چاہتا ہے، انسان سمجھتا ہے جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ کی معرفت مجھے اللہ رب العزت کے فیصلوں سے نصیب ہوئی، اللہ رب العزت کی پہچان مجھے اللہ کے فیصلوں سے نصیب ہوئی، یعنی مجھے اس طریقے سے رب کی معرفت عطا ہوئی کہ میں جو چاہتا تھا میرے ارادے ٹوٹ جاتے تھے، یعنی میں جو چاہتا تھا میرے ارادے ٹوٹ جاتے تھے، تو تب میں نے اللہ کو پہچانا کہ میں جو چاہتا ہوں اس کو توڑنے والی ذات بھی کوئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، لیکن عجیب سی بات ہے، اللہ اکبر، ہر بات اللہ والوں کی چاہی ہوئی بھی نہ ہوئی، حالانکہ اللہ والوں کے چاہنے سے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انہوں نے اس کو چاہا اور وہ نہ ہوا، انہوں نے اس کو چاہا اور وہ نہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو چاہے وہی ہوتا ہے، اور رب تبارک و تعالی کہ محبوب بندے اللہ کے چاہنے سے چاہیں تو وہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور ہو اور بندے کی مرضی کچھ اور ہو تو پھر اللہ رب العزت کی مرضی غالب رہتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میری بات کو آپ دوسری طرف قطعی نہ لے جائیں، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ والوں کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ مٹی کو اگر سونا کہہ دے تو سونا ہو جاتا ہے، لیکن بعض معاملات میں اگر قدرت کسی اللہ والے کو آزمانا چاہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا بہرحال جو ہے ہر ایک کے فیصلے پر غالب ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ آپ مجھے بتائیں، حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری قوم پر فوراً عذاب آئے، لیکن دعائے نوح اور عذاب الہی کے درمیان کم و بیش 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اب آپ کو پتا چلا کہ عذاب تو آیا، لیکن اللہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے 40 سال کے بعد آیا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اسی طرح قوم لوط پر عذاب نہ آئے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے، اللہ نے فرمایا ابراہیم اس قوم کے لیے دعا نہ کرنا کیونکہ میں عذاب کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اب
पता चला कि अपनी हर ख्वाहिश दुनिया में पूरी नहीं हो सकती, और अगर आप अपनी हर ख्वाहिश को दुनिया में पूरी करने के चक्कर में रहेगी तो दुनिया की ठोकरों में आ जाओगी, तबाह व बर्बाद हो जाओगी, हलाक हो जाओगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, बहुत सारी ख्वाहिशात के अंदर आज इंसान की नफसानी ख्वाहिशात बहुत उरूज पर है, इसलिए कि लुक़्मे मोतेबर न रहे, माहौल